میں خوبصورت انسانوں میں ہمارے شیر شابادی مسلمان بھی ہے، جن کی سوچ میں ابھی تک تبدیلی نہیں آئی ہے، جنہوں نے اپنا ذہن ابھی تک نہیں بدلا ہے، جنہیں اب تک خوبصورت زندگی پسند نہیں ہے، جنہیں اونچا سے اونچا عہدہ پسند نہیں ہے، اونچی سے اونچی کرسی پسند نہیں ہے، کسی کا تسلا اٹھانا انہیں پسند ہے، کسی کی نوکری غلامی کرنا انہیں پسند ہے، کسی کا کھیت بٹائی پر لینا، کھیتی کرنا انہیں پسند ہے، نچلے علاقوں میں رہنا انہیں پسند ہے، بازاروں سے دور اور خوبصورت جگہوں میں جانا انہیں پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کب آپ سوچ بدلیں گے؟ آپ نہیں جانتے ہیں آپ کے بارے میں سماج میں کس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہے، آپ کو گھٹیا نظر سے دیکھا جاتا ہے، آپ کو بنگلہ دیشی کہا جاتا ہے، آپ کو روہنگیا مسلمان کہا جاتا ہے، اور آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیسی کیسی گندی گندی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ کیا آپ ویسے ہی ہیں؟ لیکن آپ ان ناپاک اور بدبودار آواز سے گھبرا بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟ کمی ہمارے اندر ہے، ہم مضبوط نہیں ہیں، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش نہیں کی ہے، اپنے آپ کو گھٹیا بنانے کی کوشش میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو جب مضبوط بنائیے گا تب آپ کی عزت ہوگی۔ کیسے مضبوط بنائیں گے؟ کیسے آپ کی عزت ہوگی؟ وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے۔ دنیا کے لوگوں سے پوچھئے، سرکاری آفسوں میں جائیے، اونچی اونچی کرسی میں آپ لوگوں کو دیکھیں گے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے اتنی اونچی کرسی پہ آپ کیسے بیٹھ گئے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم پڑھے ہیں، لکھے ہیں، محنت کی ہے، نوکری ملی ہے، تب جا کر کے ہمیں اونچی کرسی ملی ہے۔ انسان ہے وہ۔ کسی ایس پی سے پوچھئے آپ اتنی اونچی کرسی پر کیسے آ گئے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم پڑھے ہیں، لکھے ہیں، فلاں کیے ہیں، یہ کیے ہیں۔ آپ ڈی ایم سے بھی پوچھ لیجئے، ایس ایس پی سے بھی پوچھ لیجئے، اور جج سے بھی پوچھ لیجئے، کیا کہتے ہیں وکیل سے بھی پوچھ لیجئے، ایس ڈی او سے پوچھ لیجئے، بی ڈی او سے پوچھ لیجئے، سب آپ کو یہی جواب دیں گے کہ ہم نے پڑھ لکھ کر کے محنت کر کے یہ عہدہ پایا ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے؟ تلاش کیجئے، تلاش کیجئے، آپ میں سے کوئی اس اونچی کرسی والے ہیں؟ نہیں ہے۔ کیوں آپ نے کوشش نہیں کی؟ اپنے بیٹوں کو ان کرسیوں کے لیے آپ نے محنت نہیں کرائی ہے۔ آپ کی محنت کیا ہے؟ ہماری محنت تو یہ ہے، بیٹا پیدا ہوا، خوشی، محنت کی خوشی چالو، 14-15 سال ہوگا، بنا دیں گے کسی کا داماد، 2 لاکھ تو مل ہی جائے گا، موج کڑی ہو جائے گی، بس یہ سوچ 15 سال میں بیچ دو، زندگی بھر میں 2 لاکھ کما لو ایک بیٹے سے، بس کامیاب۔ ایک بیٹے کو اگر آپ پڑھا لکھا کر کے سائنٹسٹ بنائے، 2 لاکھ کیا 2 کروڑ روپیہ مہینہ کما سکتے ہو، اور تیری ناک بھی اونچی ہوگی کہ ہاں شیر شابادی میں ایک سائنٹسٹ بھی ہے، شیر شابادیوں میں ایک وکیل بھی ہے، شیر شابادیوں میں ایک جج بھی ہے، شیر شابادیوں میں ایک ایم پی بھی ہے، شیر شابادیوں میں ایک ایس پی بھی ہے، ڈی ایس پی ہے۔ جو بدبودار نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں وہ سوچیں گے کچھ مت کہو، بھٹیا بنگالی سے مت کہو، بدھیا نہ کہو، روہنگیا مت کہو۔ وہ سوچیں گے کیوں؟ ابے ان لوگوں میں ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ لیکن کیا ہے ہمارا حال؟ ہمیں کیا کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا ہم بنگلہ دیشی ہیں؟ کوئی ماں کا لال ثابت کر سکتا ہے
اندھا بہرا گونگا جو ہماری تاریخ سے ناواقف ہے وہی چاہل ہمیں روہنگیا مسلمان کہہ سکتا ہے، وہی ہمیں بنگلہ دیشی کہہ سکتا ہے۔ ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں، ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کی تاریخ ہندوستان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اٹھاؤ پورنیہ گجیٹیئر 1963 کا اور اس کا پیج نمبر 151 دیکھو، کیا کہتے ہیں پی سی رام چودھری صاحب ہم شیر شاہ آبادی مسلمانوں کے بارے میں۔ It is said Sher Shah, after conquering Bengal, left some of his army men who originally come from Bengal, Punjab side, at Murshidabad and Malda. This class of people were named after Sher Shah and known as Sher Shah Abadi. یہ پی سی رائے چودھری پورنیہ گجیٹیئر 1963 کے پیج نمبر 1963 میں کہتے ہیں، 151 میں کہتے ہیں، 151 میں کیا مطلب ہے؟ ہم شیر شاہ آبادی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی قوم ہے، کس قوم کی اولاد ہے؟ یہ شیر شاہ سوری جو ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، جنہوں نے 1540 سے لے کر کے 1545 کے درمیان اس ہندوستان میں راج کیا ہے۔ ان کی ایک فوج پنجاب کی طرف سے مرشد آباد بنگال آئی اور مرشد آباد بنگال میں انہیں جیت حاصل ہو گئی، فتح پا گئے۔ تو شیر شاہ سوری نے کیا کیا؟ اپنی فوج کے کچھ لوگوں کو انہوں نے مرشد آباد بنگال میں اور مالدہ میں چھوڑ دیے۔ اس کے بعد بیچارے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ شیر شاہ سوری کا انتقال ہو جاتا ہے کسی حادثہ میں۔ اب بادشاہ چلے گئے، فوج کا خیال کون کریں گے؟ بادشاہ چلے گئے، ان کی فوج کا خیال کون کریں گے؟ تو یہ لوگ کیا کیے؟ روزی روٹی کی تلاش میں، کھانے پینے کی تلاش میں مرشد آباد، مالدہ، پورنیہ، کٹیہار، ارریا، سپول، کشن گنج اور کیا کہتے ہیں دیگر جگہوں میں پھیل گئے۔ کہاں؟ ندی کے کنارے، یا تو نچلی زمین جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں جولا کہتے ہیں، اس میں پھیل گئے۔ ورنہ ہماری برادری کو دیکھیے، ہماری قوم کو دیکھیے، جہاں بھی ندی کا کنارہ ہے وہیں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیرو گنج دیکھیے ندی کے کنارے، میں باری گھاٹ کا ہوں، میرا گھر ندی کے کنارے ہے، سورا گھاٹ ندی کے کنارے، ڈمرا ندی کے کنارے، ٹاپو کو بھی لے لیجئے تو وہ ٹاپو ہی میں ہے، بلواہی زمین میں ہے۔ جہاں بھی ہم لوگ ہیں ندی کے کنارے یا نچلی زمین میں ہے۔ بنگلہ دیشی کہا جاتا ہے۔ کیا ہماری زبان بنگلہ زبان سے ملتی ہے؟ کچھ ملتی ہے، اصلی بنگلہ ہماری زبان نہیں ہے۔ تھوڑا پانی دیجیے گا بھائی، تھوڑا پانی دیجیے گا۔ پیور بنگلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جب مالدہ میں رہیں، مرشد آباد میں رہیں، ان لوگوں کی زبان کیا ہے؟ بنگلہ۔ تو ہم لوگ بھی، ہمارے باپ دادا بھی انہیں زبان کو استعمال کرتے کرتے بیچ میں رہ گئے، نہ خالص بنگلہ اور نہ بالکل پنچر بنگلہ، بیچ میں اردو، ہندی، سنسکرت سب ملی ہوئی ہے ہماری زبان میں۔ تو اللہ کے بندو، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ بنگلہ دیشی ہیں، روہنگیا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ انہیں ہماری تاریخ سے پتا، تاریخ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بھی اس سے کم ہے کیا؟ ہمیں بھی خود پتا نہیں ہے، فوراً گھبرا جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اپنی تاریخ کو بھی جاننے کی کوشش کیجئے، اسی طرح سے اپنے بچوں کو بنائیے۔ جب ہم مضبوط ترین چیز کو پکڑیں گے ہم بھی مضبوط بنیں گے۔
اور دنیا میں سب سے مضبوط ترین چیز اگر ہے تو علم ہے، تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے۔ ہم اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو ایجوکیشن سے جوڑیں، اور دونوں ایجوکیشن چاہیے، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ یہ جو مدرسہ مفتاح العلوم خیر گنج ہے، یہ دینی ادارہ ہے، یہی سے ہمارے بچے بنیں گے۔ ان ادارے سے آپ جڑیے، ان ادارے میں پڑھانے والے علماء کی عزت کیجئے، ان ادارے میں پڑھنے والے بچوں کی عزت کیجئے، ان ادارے کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ دور بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو آپ دہلی بھیجے، بمبئی بھیجے، سعودی عرب بھیجے۔ ان اداروں کو بنائیے اور شادی ہلکا کریں، شادی میں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم میں لگائیے اور تعلیم میں خرچ کریں، اور ان اداروں کو مضبوط سے مضبوط بنائیے اور ان کی تعلیم کو اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کیجیے۔